بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پاکستانی اور میرا دوستو اپنا فیس بک پیج سے آپ لوگ کے ساتھ مخاطب ہو، اور آج میں نے ایک درد بھری گفتگو ایک غریب مزدور دیہڑی دار مزدور کی سنی ہے، تو میں نے کہا میں اس پہ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ وہ کلپ بھی شیئر کرتا ہوں، وہ کلپ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ لیکن سب سے پہلے وہ اینکر سے سوال کر رہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت مشکل حالات میں، ہر 5 سال بعد ہم سنتے ہیں کہ ملک مشکل حالات میں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اس بندے کی گفتگو تو یقین کر میرے دل کو درد ہوا۔ آخر میں بھی یہ سوال کر رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگ سن لیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک مشکل حالات میں ہے۔ جب یہ ملک مشکل حالات سے نکل رہا تھا تو کیا ہوا تھا کہ ہمارا اوپر یہ چور لٹیرے ڈاکو مسلط کیا؟ ملک تو نکل رہا تھا مشکل حالات سے، 3-3.5 سال میں ہم نے بڑی مشکل برداشت کی، لیکن ملک جب نکلنے پہ آیا تو کیوں اچانک سہولت کاروں نے سہولت فراہم کر کے ہم پہ چور ڈاکو مسلط کیے؟ اور یہ بندہ آخر میں جو گفتگو کر رہے وہ بھی آپ لوگ سن لیں۔ میں بات کروں گا لیکن پورا نشر کرو گے آپ، وعدہ کر۔ جی انشاءاللہ پوری نشر کریں۔ میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میرا تقریباً 47-48 سال عمر ہے، جب سے ہم نے سنا ہے دیکھا ہے تو جو حکومت آ رہی ہے، ہر حکومت یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ مشکل حالات کب ختم ہوں گے؟ یہ مجھے بتا دے بس، کب ختم ہوں گے؟ یہ تو نے مشکل حالات پیدا کیا ہوا ہے نا، اور خون ہمارا چوس رہا ہے۔ مہنگائی ہمارے اوپر، 1 کلو گھی کا 630 روپے کا مل رہا ہے ہمیں، ایک دیہڑی ہمارا لگتا ہے 800 روپے بمشکل۔ ہفتے میں 10 دن میں ہم کدھر سے گھر کیسے چلائیں گے؟ اپنا زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیا کریں ہم کدھر جائیں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہ جو بجٹ روز پیش کر رہا ہے، مہنگائی کر رہا ہے، اس کو مہنگائی کا پتہ ہے کوئی؟ کہ جو لیڈر گرمی اور سردی کو کڑکی سے دیکھتا ہے تو اس کو گرمی اور سردی کا کیا پتہ چلتا ہے؟ بھوک اور پیاس کو صرف کتابوں میں پڑھا ہے تو اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا شہباز شریف کہتا ہے میں کپڑے بیچوں گا، تو ایسی بات پہ کہ اس کا کپڑے کون لے گا؟ وہ تو خود کینسر کا مریض ہے، اور کینسر کا مریض ایک دفعہ کپڑے پہنے تو دوبارہ کوئی نہیں پہن سکتا۔ اچھا مجھے بتائیں، جیسا کہ گھی کی قیمت میں 200 روپے اضافہ ہوا، پٹرول کی قیمت میں 60 روپے اضافہ ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ آنے سے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چیزیں سستی کریں گے، مہنگائی میں کا وہ مارچ کیا تھا۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، صبح آئے شام کو کما کے گھر لے گئے، اگر مزدوری مل گئی تو کیا الفاظ ہوتے ہیں آپ کے ان کے لیے، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سے سستا کیا؟ بہت ساری چیزیں، صرف غریب آدمی کی زندگی سستے ہوئے کہ مر جاؤ، پھانسی لگاؤ، خودکشی کر لو، جو مرضی کر لو، کوئی چیز سستا نہیں ہو رہا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے گھر جیسا ہے، تو جس کے بھی، آپ کا بھی گھر ہے، سب کا گھر ہے، گھر کے اوپر کوئی قرضہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی کارخانہ چل رہا ہے وہ برداشت کرتا ہے، تو یہ اپنے کارخانے اثاثے بیچ کے یہ قرضہ اتار دینا۔ مزدوروں پہ، عوام پہ کیوں یہ سارا بوجھ ڈال رہا ہے؟ اور ان کے جو حالات ہیں، ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں، میں چند الفاظ ابھی میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس بندے نے مجھے بہت تکلیف پہنچایا، اس کی باتوں میں جو درد تھا نا، جو دکھ تھا، مجھے پتہ ہے غربت کا، میں خود غریب آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ کتنا مجبور ہے، کتنا، اور دیہڑی دار طبقہ اور جو غریب طبقہ ہے ملک میں وہ کتنا مشکل میں ہے اس وقت، کتنا مشکل حالات میں ہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں آپ کہ یہ ملک مشکل حالات سے کب نکلے گا؟ جب سارے غریب مر جائیں گے تو ایک کام کرو، سارے غریبوں کو ایک جگہ جمع کرو اور اس پر ایک میزائل کا تجربہ کر لو، خاتمہ ہو جائے گا غریبوں کا اور امیر رہ جائے گی اس ملک پاکستان میں، تو پھر یہ ملک مشکل حالات سے نکلے گا۔ ورنہ ہم تو خود بھی سنتے ہیں مشکل حالات میں، اور ہم نے جو مشکل حالات یہ 3.5 سال برداشت کیے، اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ ملک مشکل حالات سے نکل جائیں گے، ہمیں ایک ایماندار لیڈر ملے، ایماندار قیادت ملے ہمیں۔ لیکن وہ مشکل حالات سے نکلتے ہی ملک ٹیک اوور ہو گیا اور ریورس ہو گیا ملک۔ تو اصل اس ملک کے ساتھ ملک کے حکمرانوں نے، ہماری بڑے مقدس لوگ جو ہے، جو اپنا آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مقدس ہیں، ہمارے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے یا ہمارے بارے میں کوئی نہ بولے،
تو انہوں نے جو نقصانات پہنچائے نا ابھی سے نہیں ہے، ابھی سے نہیں ہے، روز اول سے شروع ہوئے نقصانات پہنچا رہے اس ملک کو، اپنے خواہشات کو، اپنے فرمائشوں کو آگے رکھتے، اور اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا۔ یا تو اس ملک کو اپنے تحویل میں اس اقتدار کو لے لیں اور چلاؤ اس ملک کو۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے حکمران جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، اس کو ہٹاؤ۔ تو کم سے کم ان کی جو عائشیوں پہ یہ جو خرچے ہو رہے ہیں یہ تو بچ جائیں گی۔ غریب آدمی پر ٹیکس اور ٹیکس، امیر کو ہر چیز سے استثناء، یہاں تک کہ جب عدالت، ہماری عدالت و ہمارے ججزوں کا انکیں بند ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، کہہ رہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا، اور اس کا دوسرا بیٹا ہے وہ بھی اشتہاری ہے۔ تو اس وقت ملک کا پرائم منسٹر ہے یہ بیکاری، اور اس کا بیٹا بھی وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، اور اشتہاری تو ہم نے سنا تھا اس کو کہتا جو پولیس سے روپوش ہو جاتا تھا تو عدالت اس کو اشتہاری کرا کر دیتا تھا۔ تو یہ تو یہاں ملک میں موجود ہے، نظر آ رہے۔ اور وہ دوسرا جو اشتہاری ہے اس کا بیٹا، اگر ملک کا پرائم منسٹر یہ جو بیکاری امپورٹڈ اپنا آپ کو کہتے ادارے تو سارا اس کا ماتحت ہے، تو بیٹا تو اس کے ساتھ ہی بیٹا ہوتے، تو گرفتار کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں لے کر آتے پاکستان؟ یہ سراسر اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ مذاق ہے، اور ہمارے ججز بھی یہ مذاق کر رہے ہیں، اور ہماری خون پسینے کا پیسوں سے ہم ان کو تنخواہیں دے رہے، ہم ان کو مراعات دے رہے، گاڑیوں میں پیٹرول بھی جو ڈلواتے ہمارے ٹیکسوں کا پیسوں سے ڈلواتے، اور ہم نے جو سہولیات ان کو دی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے دیے ان کو، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ملک اور عوام کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ صرف اور صرف اپنی خاندان، وہ ججز بھی اپنا خاندان، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے، ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کی مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ملک چلے گا نا تو یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ یا تو اس ملک سے غریب کو ختم کرو، جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو ختم کرو، اور پھر یہ امیر لوگ اس میں عائشی کرو، یہ کالونی اس کو ڈکلیئر کرے امیروں کا کالونی ہو جائے گا، بس ختم کرو اس غریب کو، ورنہ غریب کے لیے تو کچھ نہیں ہے، سراسر مذاق ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ غریب مہنگائی، وہ جو ڈڈو چارجر ہیں، وہ جو مریم اورنگزیب وہ کہہ رہا ہے کہ غریب مہنگائی برداشت نہیں کرتے تو محنت کرو۔ محترمہ ہم تو محنت پہلے سے کر رہے ہیں، ہم تو آپ لوگوں کی طرح ڈاکی چوریاں نہیں کر رہے، ہم محنت کر رہے، اور آپ لوگ جو دوسرا کام کر رہے ہو وہ آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کا نسلوں کا کام ہے، وہ آپ لوگ ہی کر رہے ہو، ہمارا نہیں ہے، ہم تو محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اوپر اس طریقے سے امپورٹڈ مسلط ہو جائے، اس طرح تو چور ڈاکو لٹیرے مسلط ہو جائے، جو اپنی سارے کے سارے نسلوں کا بوجھ ہمارا اوپر ڈالے، اپنے عائشوں کا بوجھ ہمارا اوپر ڈالے، تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور وہ جو آپ 2,000 روپے کریں، 2,000 روپے، اب اس غریب کے باتوں کا جواب ہے، وہ تمہارا 2,000 روپے پہ یہ کیا کرے گا؟ اس کو تو عمران خان کی حکومت میں 14,000 روپے ملے تھا، پناہ گاہیں اس کو ملے تھے، اس کو 2 ٹائم فری کھانا ملتا تھا، آج ان سے بھی محروم کر دیا۔ میرے پاکستانیوں، پناہ گاہیں بند، لنگر خانے بند، صحت انصاف کارڈ ختم، صحت احساس پروگرام ختم، 2,000 روپے جو بھیک مانگتے نا روڈ پہ، جو سگنل پہ کھڑا ہوتے نا بھیک مانگتے، وہ دن کا کماتے 2,000 روپے۔ اور یہ جو بھیکھاری ہے نا، یہ امپورٹڈ، یہ ہمیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو مہینے کا 2,000 روپے دیں گے، جو 40,000 کا کسی سے تنخواہ کم ہے اس کو 2,000 روپے دیں گا، اور ادھر ٹیکسز کتنا لگایا، ہر چیز پر ہم ٹیکس دیں گے، تو 2,000 روپے سے ہم کیا کرے گا؟ یہ تو 2,000 روپے، یہ تو جب اپنے جوتے پالش کرتے تو ان کا 2,000 روپے دیتے۔ یہ سراسر مذاق ہے اس غریب قوم سے، اور اس کے ساتھ کرنا چاہیے، اس قوم کے ساتھ ایسے، جب تک کہ یہ قوم سوتی رہے گی، ان پر ایسے حکمران آئے گی اور ایسے لوگ ان پہ مسلط ہو گئے جو ان کے ساتھ مذاق کرتے رہیں گے۔ اور پھر تعلیم کا دیکھو، تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا ہے، وہ اس لیے تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر پاکستان میں لوگ تعلیم یافتہ ہو جائے گا اور لوگ تعلیم ایجوکیشن حاصل کریں گے تو وہ پھر عمران خان جیسے لیڈر کا دفاع کریں گے، اور ایسے لیڈر پیدا ہو گئے جو عمران خان کے کارکن ہو گئے، اور نیچی طبقے میں شعور آئے گی، اس سیاست میں آ جائے گی، تو پھر ان چوروں لٹیروں، ان ڈاکو، یہ ان کی سہولت کاروں کو ان کا تو راستے بند ہو جائے گے، لوٹ مار کا راستے بند ہو جائے گے۔ تو یہ تھوڑی ہمارا تعلیم کا سوچے گا، ہمارے بچوں کا تعلیم کا سوچے گا۔ خود تو ان کے اولاد برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہے، ایک جج سے لے کے اعلیٰ عہدے کا جو سربراہ ہے وہاں تک ان کا اولاد تو باہر تعلیم ہی کر رہے۔ ہمارا بچوں کا مستقبل تھوڑی سوچے گا، ہم کہہ رہے کہ ہمارا بچوں کا مستقبل، جو بھی ان سے یہ امید رکھتے نا اس وقت، جو بھی اس ملک، اس امپورٹڈ حکومت کا سہولت کار ہے،
اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے. ان سے اگر ہم یہ بھی کوئی توقع کریں نا اور یہ بھی امید رکھیں ہمارا بچوں کا ہماری مستقبل کا سوچے گا نا تو اس سے سب سے بڑا بیوقوف دنیا میں نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں اس سے سب سے بڑا بیوقوف نہیں ہوگا. اپنا چوریوں کا جو پیسہ تھا ان کو چھپانے کے چکر میں کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے, اور عدالتوں سے کیسے ریلیف ان کو مل رہے. اور شرم آنا چاہیے ان عدالتوں کو, میں بولتا ہوں ان ججز کو کہ کہہ رہے کہ اس کو اشتہاری قرار دو, اس پر فرد جرم عائد ہوگا. اور اتنا بڑے ڈاکوؤں پہ جب آپ لوگ اس کے ماتحت ہو جائے تھے, ماتحت ہو ابھی اس وقت, تو آپ ان کے خلاف کیا فیصلہ دیں گے؟ پہلے نہیں دے سکتے تھے آپ لوگوں میں اتنا غیرت نہیں, تو ابھی کیا فیصلہ دے گا؟